میرے بنگالی بھائیوں، وہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ پاکستان آپ کو بھولا نہیں ہے. ہم اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ بنگلہ دیش کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے. آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑے بھائی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ کھڑا ہے. کوئی آپ کا پانی نہیں بند کر پائے گا، کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. یہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے مسلمان ہی تھے جنہوں نے ان برامن سامراج کا سینہ چیڑ کے بیچ میں سے پاکستان نکالا تھا. اس دشمن کو میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ وقت بھی پھر دور نہیں ہوگا کہ جب پاک آرمی جو ہے وہ بھارت کے اندر اس طرف سے اور بنگلہ دیش آرمی جو ہے وہ اس طرف سے داخل ہوں گے اور دونوں آرمیز جو ہے وہ آپس میں الہ آباد کے اندر مل رہی ہوں گی. بنگلہ دیش سے میرے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا جو جمہوری جدوجہد آپ نے پوری دنیا کے سامنے کر کے دکھائی اور اپنا حق حاصل کیا. اس چیز نے پوری دنیا کے اندر یہ چیز باور کرا دی کہ بنگالی زندہ قوم ہے اور ایک قوم ہے. اس بیچ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان آپ کو بھولا نہیں ہے. جو وقت ہم نے اپنے بنگالی بہن بھائیوں کی جدائی کے اندر گزارا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا. اور اسی حوالے سے میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ 2020 میں ہم نے جس طرح پاکستان اور بنگلہ دیش فرینڈشپ کیمپین سٹارٹ کی، اس کے محرکات کیا تھے اور اس کی وجوہات کیا تھی. دیکھیے، ہمارے بہت سے بزرگ مشرقی پاکستان میں رہتے رہے، انہوں نے پاکستان اپنے سامنے بنتے دیکھا، ڈھاکہ کے اندر 14 اگست مناتے رہے اور ساری آزادی کے تحریکوں میں پیش رہے. اب جب یہ بزرگ ان کے سامنے مشرقی پاکستان کی بات کی جاتی ہے تو آپ خاص طور پہ ہماری نسل جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آپ ان بزرگوں سے اگر بنگلہ دیش کے بارے میں پوچھیں تو وہ بولیں گے یار بنگلہ دیش والوں کا ہی تو یہ سارا پاکستان ہے، سارا انہوں نے بنایا. خاص طور پہ جب ایم ایم عالم کی بات کی جاتی ہے 1965 کے اندر انڈیا کے 7 جہازوں کو 1 منٹ میں گرانے والا جاں باز ایم ایم عالم وہ بنگالی تو تھا. اس کے علاوہ لاہور کا دفاع کرنے والے بنگالی آفیسرز تھے. یہ ساری ایک ایسی کامن ہسٹری ہے. جب پاکستانی نوجوانوں کو پتہ چلتی ہے تو ان کے دلوں کے اندر بنگالیوں کے لیے ایک محبت کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر جاتا ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو دوستی ہے اس کے اوپر ایک پوری کیمپین چلائیں گے، اور اگر ہماری غلطی ہے اور ہمیں پاؤں پڑنا پڑتا ہے اپنے بنگالی بھائیوں کے آگے تو ہم ان کے پاؤں پڑھ کے ان کی ناراضگی کو دور کریں گے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں ان کو بہتر کریں گے. اس کیمپین کے لیے سب سے پہلے میں نیشنل یوتھ الائنس کا پریزیڈنٹ تھا. میں نے ایک آل پارٹیز یوتھ کانفرنس بلائی. اس میں پاکستان کی تمام سیاسی، سماجی، مذہبی تمام یوتھ لیڈرشپ جو تھی، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے اس کا تعلق تھا، میں نے ان کو انوائٹ کیا. سنگل پوائنٹ ہمارا ایجنڈا تھا کہ بھائی بات یہ ہے ہمارے بزرگان جو ہیں وہ افسردہ ہیں، تو ہم نے ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لے کے آنا، ان کی دوستی کو آگے جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے. اس حوالے سے اس کانفرنس کے اندر ہمارے ساتھ بنگلہ دیش سے بھی بہت سے اسٹوڈنٹ، جرنلسٹ اور پاکستان کے اندر تو اوبیسلی سارے یوتھ لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے یہ کانفرنس کنڈکٹ کی، اس میں قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد کے اندر ہم لوگوں نے خاص طور پہ یہ منظوری، پورے ہاؤس نے اس چیز کی منظوری دی کہ ہم نے پاکستان اور بنگلہ دیش کیمپین پہ کام کرنا ہے. تو اس ایونٹ پہ ہمیں میڈیا کوریج بھی بہت زیادہ ملی اور کافی زیادہ ہم لوگوں کو اس ایونٹ کی وجہ سے ہائپ ملی. لیکن سب سے مزیدار بات جو ہے وہ اس ایونٹ کے بعد جو ہوئی وہ یہ تھی کہ اس ایونٹ کے ختم ہونے کے بعد، اپلوڈ ہونے کے بعد، میڈیا کوریج کے بعد 2 سے 3 دن بعد مجھے میرے ای میل پہ، پارٹی کے ای میل پہ، واٹس ایپ پہ 20 سے 30 ہزار بنگالیوں کی طرف سے میسیجز آئے جو اس کاز کو سپورٹ کر رہے تھے. میں نے اپنی طرف سے ایک قدم بڑھایا اور بنگالیوں کی طرف سے میری طرف 20,000 قدم بڑھے. میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. میں نے سارے دوستوں سے ڈسکس کیا، تمام بنگالیوں کو جواب دیا، ان کو آن بورڈ لیا، اور پھر ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آل انڈیا مسلم لیگ کا جو ہے وہ یوم تاسیس منائیں گے. وہ ظاہر ہے فرسٹ کانفرنس ہم لوگوں نے نومبر 2021 کے اندر کی تھی، اور سیکنڈ کانفرنس جو ہے وہ ہم لوگوں نے 2 جنوری 2022 کے اندر ہم لوگوں نے اناؤنس کر دی. اناؤنس کرنے کی دیر تھی، ایونٹ کا دن آتا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس چیز کا کہ اس ایونٹ کے دن پہ لیفٹ رائٹ جتنے اس ہال کے قریب کالجز، یونیورسٹیز تھی، وہاں سے اتنی بڑی تعداد طلبہ کی نکل کے اس سیمینار ہال میں آئی. ان سب نے پاکستان کے، بنگلہ دیش کے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے. اور ان دی اینڈ ایونٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے دروازے بند کرانے پڑے کیونکہ وہ کراؤڈ جو تھا وہ اس ہال کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ تھا. اس
ایونٹ کے اندر گورنر پنجاب نے شرکت کی. اگر میں آپ کو منظر کشی کروں اس ایونٹ کی تو منظر یہ تھا کہ اس ہال کے اندر پاکستان اور بنگلہ دیش کے نعرے لگ رہے ہیں, قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کی دوستی کے مابین, اور ایک زبردست انوائرمنٹ تھا. بہرحال ہم نے یہ ایونٹ کیا, یہ ایونٹ ختم ہوا. اس ایونٹ کے تھوڑے دن بعد جب اس کی کوریج سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا سب جگہوں پہ چلی, بھارت اور نیو دہلی کے در و دیوار ہل گئے. انڈین میڈیا نے جتنی غلط ہائپ کریٹ کر سکتا تھا انہوں نے کریٹ کی. ان کے خیال میں اس طرح تھا کہ جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ فوری طور پہ کسی ملٹری الائنس کی طرف جا رہا ہے. اتنے بڑے بڑے اشتہار میرے لگا کے انہوں نے کہا کہ جی یہ رضاکار ہے. اب جو رضاکار کا ورڈ ہے وہ آپ نے خاص طور پہ یاد رکھنا ہے, کیونکہ یہ وہی ورڈ ہے جب پرامن اسٹوڈنٹس بنگلہ دیش میں احتجاج کر رہے تھے تو شیخ حسینہ نے انہیں رضاکار کہہ کے ان پہ ظلم کرایا. یہ چیز آپ نے خاص طور پہ یاد رکھنی ہے. بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی. اس ایونٹ کے فوری بعد میرے ساتھ بہت بڑی تعداد کے اندر بنگلہ دیش کے اندر اسٹوڈنٹس اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ میرے ساتھ رابطے میں آ گئے, اور ہم لوگوں نے مل کے پھر کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کی, اور ہم لوگوں نے گورنمنٹ سے بھی بات کی, اور سیاسی طور پہ ہم اس چیز پہ سب کو متفق کرانے میں کامیاب ہوئے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو دوستی ہے وہ بالکل ہو سکتی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ساری بنگلہ دیش کی قوم نے دیکھا اس چیز کو کہ آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے روابط کہاں تک بڑھ چکے ہیں اور تعلقات کس نوعیت پہ جا کے اس ٹائم پہ کھڑے ہو گئے, جو ہمیں صورتحال نظر آئی. آپ نے ریسنٹ ایونٹس کے اندر بنگلہ دیش کے اندر دیکھا. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا میرے بنگالی بھائیوں, وہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ پاکستان آپ کو بھولا نہیں. ہم اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ بنگلہ دیش کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے یا بنگلہ دیش کا کوئی پانی بند کرنے کا سوچے. آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑے بھائی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ کھڑا ہے. کوئی آپ کا پانی نہیں بند کر پائے گا, کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا اللہ کے فضل و کرم سے. میرے بنگالی بھائیوں, آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے مسلمان ہی تھے جنہوں نے برٹش راج اور انڈین کانگریس کو ہرا کر پاکستان حاصل کیا تھا. اور آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے مسلمان ہی تھے جنہوں نے ان برہمن سامراج کا سینہ چیڑ کے بیچ میں سے پاکستان نکالا تھا. اب دشمن جو ہے وہ بنگلہ دیش کو اس چیز کی دھمکیاں دیتا ہے کہ جناب بنگلہ دیش کے اندر مائنورٹیز پہ بہت ظلم ہو رہا ہے, اور یہ وہ دشمن ہے جس نے گجرات میں مسلمانوں کا کیا حال کیا, جس نے کشمیر کے اندر کشمیریوں کا کیا حال کیا, جس نے گولڈن ٹیمپل کے اندر سکھوں کا کیا حال کیا, جس نے کرسچنس کے چرچ جلائے, جس نے جو اپنی ہی کمیونٹیز دلت اور شودرز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ان کے منہ سے مائنورٹیز کی بات اچھی ہی نہیں لگتی, جو سیدھی اسٹریٹ بات ہے. اس لیے ہمارے بنگالی بھائیوں نے اس چیز پہ بالکل کسی قسم کا وہ نہیں کرنا, اور میں اس دشمن کو بھی واضح پیغام دینا چاہتا ہوں, اپنے بنگالی بھائیوں کو بھی یہ چیز بتانا چاہتا ہوں. اس دشمن کو میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ وقت بھی پھر دور نہیں ہوگا کہ جب پاک آرمی جو ہے وہ بھارت کے اندر اس طرف سے اور بنگلہ دیش آرمی جو ہے وہ اس طرف سے داخل ہوں گے, اور دونوں آرمیز جو ہے وہ آپس میں الہ آباد کے اندر مل رہی ہوں گی. الہ آباد تو آپ جانتے ہوں گے نا, جس کا آج کل پریا گیراج نام رکھ دیا انہوں نے, یا پھر اگر نہیں یاد تو پھر یاد کر لیں جو 16 اگست 1946 کے اندر ہوا تھا. آپ پوچھیں کسی بوڑھے ہندو سے کہ حسین شہید سہروردی کا نام یاد ہے, جیسے ہی آپ یہ نام ان کے سامنے لیں گے آپ ان کے چہروں پہ پسینے دیکھیں گے. یہ ہماری ایک کامن ہسٹری ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں نے ان معاملات کو مزید آگے لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ مہربانی کرے گی, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے جو اپنی پہلی آل پارٹیز کانفرنس کی تھی اس کے اندر جو آبجیکٹیوز دیے تھے اس میں سے 2 تو امپلیمنٹ ہو چکے. خاص طور پہ جو پہلا تھا کہ بنگالی اسٹوڈنٹس کو پاکستان کے اندر اسکالرشپس دی جائیں گی, تو میں یہ بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں اس چیز کو, لیکن میں دوبارہ آپ کو یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آلموسٹ تقریباً سالانہ 1000 بنگالیوں کو فری اسکالرشپ جو ہے وہ دی جا رہی ہے. یہ اس عمل کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور ہمارے جو بنگالی بھائی ہیں وہ پاکستان میں آنا اسٹارٹ ہو چکے ہیں. اس کے بعد ایک سٹیپ فارورڈ جو ہے بنگلہ دیش کی طرف سے بھی ہوا. پہلے ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر پاکستانیوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا تھا, اب بنگلہ دیش نے اس چیز سے جو ان کی ریسٹرکشن تھی اس کو ختم کیا,
और अब जो है पाकिस्तानी भी ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। अब जो मज़ीद आगे करने के काम है उनमें सबसे कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, और इंशाल्लाह इस पर हमारी टीम ऑलरेडी काम कर रही है और इस पर काम शुरू हो चुका है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन जो है वो फ्री वीज़ा पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे एक बंगाली जो है वो ढाका से चिटागोंग बगैर वीज़ा के जा सकता है, और एक पाकिस्तानी जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद, कराची या पेशावर जा सकता है विदाउट एनी वीज़ा। इसी तरह बांग्लादेश के किसी भी शहर से कोई भी बंगाली पाकिस्तान आ सके, और कोई भी पाकिस्तानी किसी भी पाकिस्तानी शहर से बांग्लादेश जा सके। ये एक फ्री वीज़ा पॉलिसी जो है वो हमारे आपस के ताल्लुकात और भाईचारे को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगी। उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा होगा, हम लोगों ने वन करेंसी पॉलिसी की तरफ जाना है, जिसमें हमारा मकसद ये होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो अपनी अपनी करेंसीज हैं वो अपनी जगह मौजूद रहे, लेकिन मुश्तरका तौर पे भी हमारी एक करेंसी हो जो इंटरनेशनली हम ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए हमारी जो माशी टीम है वो इस पे वर्किंग कर रही है, और इंशाल्लाह इसके जो है वो काबिल अमल जो है वो जो भी सजेशंस होंगे वो मैं ज़रूर अपने बंगाली भाइयों के सामने रखूँगा।